العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في آية أخرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت ربی بعینی وبقلبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ یہ مہینہ جیسا کہ آپ کئی جمعوں سے سن رہے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ رجب کا مہینہ خداوند تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خوبیوں میں اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور زندگی کا سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے وہ ہے معراج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یا یوں کہیے کہ اس دنیا میں آنے سے یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، غیر معمولی واقعات نہیں ہیں۔ زندگی میں دو واقعے نہایت اہم واقعے ہیں۔ امت کے لیے بھی سب سے پہلی بات تو یہ کہ خداوند تعالیٰ کا فضل اور کرم کتنا بڑا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے وہ نور جس کو اپنے نور سے پیدا کیا اور لاکھوں کروڑوں برس اس نور کو اپنے پاس رکھا اور اس کو شعور عطا کیا، اس نور کی موجودگی میں ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوح، قلم، عرش، کرسی، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، فرشتے، جنات اور خدا جانے
کون کون سی مخلوق خداوند تعالیٰ نے پیدا کی، وہ سب اس نور کی نگرانی، اس نور کے سامنے پیدا کی۔ اس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے، کتنے بڑے کرم کی بات کہ اس نور کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے کم و بیش جو روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اور وہ سارے پیغمبر صرف یہی خوشخبری دیتے ہوئے آئے کہ آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ سب نے اپنی اپنی امت کو، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ان میں بھی تذکرہ، جو پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ان کے ذریعے تذکرہ، 1000 برس تک اس نور کے آمد کا ڈنکا بجتا رہا، زمین سے لے کے آسمان تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، زندگی کا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ہم تو یوں ہی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہمیں تو اپنا بالکل ہوش ہی نہیں، اپنا ہی ہوش نہیں ہے، ہمیں یہی پتہ نہیں ہم کیوں پیدا ہوئے اور کیوں مر جائیں گے، ہمیں تو اپنی زندگی اور موت کا ہی بالکل احساس نہیں رہا۔ ہماری ہدایت کے لیے اس نور کو مقرر کیا گیا، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب امت کا معلوم ہوا کہ اتنی فضیلت والی امت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار عالم، اس امت کو ہمارے حصے میں کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، اس امت کو میں نے اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عرض کی کہ پروردگار، پھر مجھ کو اس امت میں شمار کر دے۔ ایسی عظمت والی اس ذات کو خداوند تعالیٰ نے اس نور مجسم کو اپنے پاس رکھ کر، لاکھوں کروڑوں بس رکھ کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور کاہے کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے، ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے ناڑے پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف سے گھسیٹ رہا ہوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کی طرف بڑھے چلے جائے۔ آج ہم اپنے حال پہ غور کریں کہ کیا ہمارا یہی حال نہیں ہے کہ ہم جہنم کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہم نے دنیا کی خرابیوں کی مقناطیس ایسے اپنے چاروں طرف لگا لی ہے کہ جس کی وجہ سے جیسے چمبک کی طرف مقناطیس کی طرف دوڑتا ہے، ہم نے وہ حالت کر رکھی ہے کہ گناہوں کو اپنے چاروں طرف اتنا کر لیا ہے کہ جہنم کی چمبک جو ہے وہ ہم کو کھینچ رہی ہے، لیکن ہمیں ہوش فکر نہیں۔ ایسا عظمت والا ہمارا نبی اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ساری کائنات کا سردار، جس کے قبضے کا معاملہ خداوند تعالیٰ نے، جس کے قبضہ و اختیار میں زمین سے لے کے آسمان تک ہر شے کو دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورج ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی میگنیٹ پاور جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی تو سب دڑم بڑم ہو جائے گا۔ وہ جس وقت دڑم بڑم ہوگا اس وقت ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سورج سے کہا کہ تو پلٹ آ، تو غروب ہونے کے بعد وہ پلٹ آیا، یہ اختیار عطا فرمایا۔
چاند پر حکومت عطا فرمائی. یہ اشارے کیے تو اس نے اپنا کلیجہ چیر دیا. پہاڑوں پہ حکومت عطا فرمائی کہ اگر ہلنے لگے تو آپ نے فرمایا پہاڑ تجھے ہوش میں آنا چاہیے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، 2 صدیق ہیں، 2 شہید ہیں. ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. پہاڑ ٹھہر جاتا ہے. فرمایا اے عائشہ میں اس پہاڑ کی طرف، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ اے عائشہ میں اگر اس کی طرف اشارہ کروں تو یہ سونے کا ہو جائے گا. ایسی عظمت والا، ایسے قدرت و اختیار والے نبی کو خداوند تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ ہماری رہنمائی کے لیے. ہمیں تو افسوس ہے، ہمیں فخر کرنا ہی چاہیے، لیکن فخر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حالت پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ کوئی مجنون اور دیوانے کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کسی مجنون اور دیوانے کی بات نہیں ہے، یہ رسول کریم کی بات ہے. ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کی فرمان برداری کرو گے تو دنیا تمہارے قدم چومے گی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کر کے دکھا دیا. اور پھر کس قدر حلم، کیسی برداشت. ہمارے پاس تو کسی کے پاس ذرا سی پاور ہوتی ہے، ذرا اس نے کسی نے ٹیڑھا کیا، اچھا کھیلنے کے ابھی بتاتے، فوراً لگام کسنا شروع کر دیتے. وہ عظمت والا نبی جس کے اشارے کے لیے پہاڑوں کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو ملا دیں، ان قوم کا سرما بن جائے. اللہ اکبر. لیکن وہ ذات کیسی صبر و تحمل والی. فرمایا جبریل مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. ہو سکتا ہے آج یہ ہم کو پتھر مار رہے ہیں، یہ ہم کو پہچانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آنے والی نسل میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی صاحب ایمان پیدا کر دے گا. ایسی برداشت لے کر آئے تھے. اب اس نور کو اس دنیا میں بھیجا، یہی بہت بڑی عظمت اور فضیلت. اور ہمیں پھر یہ بتا دیا کہ اس نور کو ہم نے نور بنا کر ہی بھیجا ہے. بشریت کا لباس پہنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہارے درمیان رہ کے تمہاری ہدایت کر سکے. اگر خالی نور ہی نور رہتا تو تم کسے دیکھتے؟ فرشتوں کو دیکھتے ہو؟ فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، خالص نور کے بنے ہوئے ہیں. فرشتے ہمارے چاروں طرف رہتے ہیں. کرامن کاتبین سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ کرامن کاتبین ہے جو لکھ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو اور اچھائیوں کو. ہماری حفاظت کے لیے فرشتے ہمارے آس پاس. ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے ہماری صفوں کے اندر دکھائی دیتا ہے. تو اگر نور ہی نور ہوتا، لوگ کہتے ہیں نور بنا دیا، ارے نور ہی تو نور بنا کر ہی بھیجے تھے، لیکن بشریت کے لباس پہنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں، ان کی رہنمائی حاصل کر سکیں. اس لیے بھیجا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جتا دیا اس بات کو. جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو کفار سے کہہ دیا کہ دیکھو اگر ہم فرشتوں کو بھی بھیجتے تمہاری رہنمائی کے لیے تو اسی لباس بشری میں بھیجتے، یہی کھانا کھاتے، یہی کپڑے پہنتے، وہ بھی تمہاری طرح سے. اس دھوکے میں نہ رہنا کہ وہ خالص تمہاری طرح سے بشر ہیں. تمہاری ہڈی ٹوٹ جائے تو بھاگتے پھرتے ہو اسپتالوں میں جڑانے کے لیے، وہ کبھی ٹیڑھی جڑ جاتی ہے، کبھی سیدھی جڑ جاتی ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی دوسرے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو لعاب دہن لگا دیا، سیدھی ہڈی جڑ گئی. کھاری کنویں کے اندر لعاب دہن ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا، اور آج تک میٹھا ہے. وہ 1400 برس ہو گئے، آج تک اس کا پانی میٹھا ہے، اور آس پاس کے کنووں کا اس سے زیادہ میٹھا پانی نہیں.
ایسے، اور پھر یہ بتا دیا کہ دیکھو ہماری قدرت ہے اور ہمارے قبضۂ قدرت کی بات ہے. جس نور کو ہم نے اوپر سے بھیجا تھا تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور دیکھو ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس نور کو دوبارہ اپنے پاس لے جا سکتے ہیں. معراج کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں. کیا ہے؟ اپنے آپ لگا لو، سب کے ہو جائے گا. تو ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس نور کو ہم نے بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، اس نور کو ہم اپنے پاس واپس بھی بلا لیتے ہیں. اور بلا کے دکھا دیا. معراج کی رات جو کل آنے والی شب ہے، اسی رات کی یاد دلاتی ہے کہ جب 27 رجب تھی اور 27ویں شب تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنفس نفیس آپ کے اپنے اسی جسم کے ساتھ، اسی ہوش و حواس کے ساتھ آسمانوں پر خداوند تعالیٰ نے اپنے پاس پھر بلا لیا. اور صرف یہ نہیں، ساری کائنات کی سیر کراتے ہوئے. اور یہ نہیں کہ کوئی دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دیکھا نہیں، ایسے ہی بھاگتے چلے جا رہے ہیں. جیسے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نیچے کیا ہے، آپ کو بادل ہی بادل نظر آتے ہیں. ایسا نہیں تھا. ما زاغ البصر وما طغى. وہ جس رفتار سے گئے تھے، کائنات کی سیر کر رہے تھے، ان کا نہ سر چکرایا تھا نہ آنکھیں پھری تھیں. ہر چیز کو وہ ٹھیک ٹھیک دیکھ رہے تھے. جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دل اس کی گواہی دے رہا تھا. ایسے عظمت والے نبی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں. ہماری سعادت اسی میں ہے کہ ہم ان کی ہدایت پر عمل کریں. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ بس یوں ہی آئے اور چلے گئے. یہ کوئی ایسا معمولی واقعہ نہیں ہے کہ آئے اور چلے گئے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے ہمیں سننا چاہیے. ایک ایک چیز بیان کی گئی ہے. آپ نے بھی بیان کیا، قرآن نے بھی بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایک ایک بات کو بیان کیا جو آپ نے ان کو بتایا. جنت کی دوزخ، جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، سدرۃ المنتہا کی سیر، آسمانوں کی سیر، انبیاء کی ملاقات، یہ ایک ایک چیز آپ نے واضح فرمائی. اس تفصیل کو سننے کے لیے ہماری سعادت اسی میں ہے کہ ہم تصدیق کریں اور اس بات کو مانیں کہ اس خداوند تعالیٰ نے جس نور کو ایک بار یہاں دنیا میں بھیجا، اس نور کو پھر واپس بلایا، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں اپنی عمر کو، اس دنیاوی عمر کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ پھر بھیج دیا. کل انشاءاللہ العزیز آنے والی شب میں معمول کے مطابق انشاءاللہ العزیز وہ تمام واقعات حد المقدور جہاں تک ہو سکتا ہے طاقت کے مطابق بیان ہوتا ہے اس مسجد میں. شوق سے سننے والے ان کے لیے دعوت ہے کہ وہ آئیں. اور سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے. اس کے بغیر ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. خداوند کریم کل انشاءاللہ عشاء کے بعد یہ تفصیل سے بیان ہوگا. آپ حضرات جو شوق اور ذوق رکھتے ہوں